اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین۔ اس سلسلے کی آج انشاءاللہ آخری نشست ہے ہماری، اور آج کی جو نشست ہے اس میں گفتگو ہماری اس بات پہ ہے کہ بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس کے اندر کسی نے کچھ ہم پہ کرایا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود مسائل ہیں، تو وہ کیوں ہوتے ہیں، تو ایسی کیا احتیاطی تدابیر ہیں، ان میں سے چند پہ گفتگو کریں گے کہ بھی ایسی کیا احتیاطی تدابیر ہیں کہ جن کو اختیار کیا جائے تو ان مسائل سے دور رہا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بہت سے ایسے طریقے ہیں علاج کے جو باقاعدہ احادیث میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، ان پہ مطلب اس طرح لیکچر میں تو بات کرنا مقصد نہیں ہے، وہ پھر یہ ہے کہ ریٹن فارم میں میں اپلوڈ کروا دوں گا وہیں جہاں پہ باقی چیزیں بھی رکھی جا رہی ہیں، تو وہ طریقے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے جو احادیث میں دیے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں کرتے بجائے اس کے کہ ایک طریقہ میں باقاعدہ یہاں پہ پڑھنا شروع کروں تو وہ وہاں سے۔ اچھا، ایک سوال پچھلی دفعہ جو روایت پڑھی تھی میں نے، جس کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جو سمجھدار بچے تھے ان کو دعا سکھاتے تھے، اور جو نادان اور ناسمجھ چھوٹی عمر کے بچے تھے ان کو لکھ کے دعا گلے میں ڈال دیتے تھے، وہ جو روایت تھی اس کی صحت پہ ایک سوال ہے کہ اس کی صحت کیا ہے۔ تو سوال چونکہ اہل حدیث حضرات کا ہے تو پھر جواب انہی کے علماء سے دیا جائے تو بہتر ہے۔ تو ناصر البانی ایک ایسا نام ہے جن کو ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد اہل حدیث حضرات کی آج کا محدث اعظم مانتے ہیں، اور انہوں نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، کوئی اور قسم نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کو حسن کہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک مسئلہ ضرور ہے، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ تقریباً ہر مکتبہ فکر میں پایا جاتا ہے، اہل حدیث حضرات میں بھی پایا جاتا ہے اور واقعوں میں بھی پایا جاتا ہے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو چیز ان کی بنیادی سوچ سے اختلاف رکھتی ہو اس کی سند چاہے حسن ہے چاہے صحیح ہے، وہ کہہ دیتے نہیں جی یہ غلط ہے۔ جیسے وہ سند جو محدث عبد الرزاق ہیں، جن کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے روایت میں ان کی سندوں کے اندر مختلف جگہوں پہ، ایک سے زیادہ جگہوں پہ پایا جاتا ہے، تو حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ ان کی کئی ایسی روایات ہیں جن کی سند صحیح ہے لیکن اس کو اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ موضوع ہے، یہ جھوٹی ہے، کہ وہ ہماری جو سوچ ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ تو اب جیسے میں نے کہا کہ البانی صاحب نے تو اس کو کہہ دیا کہ یہ حسن ہے، لیکن بن باز نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے۔ اب دونوں اہل حدیث علماء ہیں، بن باز صاحب کا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان کو کس طرح سے رینک کیا جاتا ہے، لیکن البانی صاحب کو میں نے دیکھا ہے، بہت کتب میں بھی دیکھا ہے کہ لکھا ہوتا ہے محدث اعظم لکھا ہوتا ہے، اور یا آج کے دور کا محدث اعظم لکھا ہوتا ہے، بلکہ ایک کلپ میں تو البانی صاحب کے لیے محدث اعظم کے الفاظ میں نے خود سنا ہے، سنائی بات نہیں ہے، میں نے خود سنا ہے، ڈاکٹر اسرار نے بھی کہے۔ اچھا جی ہاں، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں ہے لیکن انہوں نے بھی استعمال کیے کہ جی محدث اعظم، تو کچھ لوگ محدث کہتے ہیں، تو البانی صاحب نے اس کو حسن کہا ہے۔ بن باز اب وہ بھی اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے اس کو کہا ہے جھوٹی ہے۔ تو سند کے حساب سے تو یہ جھوٹی نہیں ہے، اور سند کے حساب سے تو انہی کے ایک اور عالم میں نے کہہ دیا البانی، جن کو محدث مانا جا رہا ہے، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ حسن ہے، تو سند کے حساب سے یہ جھوٹی نہیں ہے۔ اب اگر ان کے عقیدے اور سوچ کے سے میل نہیں کھاتی اور اسے میچ نہیں کرتی اس لیے جھوٹی ہے، تو پھر اب میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔
بہرحال اس سے زیادہ اس موضوع پہ میں بات کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اس طرح کی سوچ کے ہر مکتبہ فکر میں لوگ پائے جاتے ہیں، علماء دیوبند میں بھی ہیں، علماء بریلی میں بھی ہیں، جو اپنی سوچ کے مطابق نہیں ہے، وہ بات اگر ٹھیک بھی ہے تو اس کو غلط کہتے ہو، تو وہ اس لیے آپ اس کو چھوڑیں۔ اچھا، اب کچھ چیزیں جو کچھ مسائل جو خود بخود ہم پہ آ جاتے ہیں، کسی نے کوئی جادو کیا نہیں ہوا، کسی نے کوئی تعویذ نہیں کرایا، کسی نے کوئی جن شن پیچھے نہیں لگایا، لیکن پھر بھی مسائل آتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کچھ میرے خیال ہے دوسری یا تیسری نشست میں، کہ وہ ایک کیس ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک بچی پہ جن تھا، تو وہ جب قرآن مجید پڑھا گیا اور رقیہ کی آیات پڑھی گئی تو وہ جن جو تھا وہ بول پڑا۔ تو ان سے پوچھا کہ اس سے کیا کہ بھی تم اس بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی میں اس سے محبت اور عشق میں مبتلا ہوں۔ کہا اچھا سب سے پہلے تو تمہیں اس پہ تم آئے کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس کے واش روم میں رہتا، تو یہ دعا پڑھے بغیر اندر آتی تھی، تو میں تو اس کو نہاتے بھی دیکھتا تھا اور واش روم میں بھی بیٹھتے دیکھتا تھا، تو مجھے بس اچھی لگ گئی، تو میں نے پھر اس پہ قبضہ کر لیا۔ تو اسی لیے دیکھیں جو دعا ہے واش روم کی، اس کے اندر جو الفاظ آئے ہیں من الخبث والخبائث کے الفاظ آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد جنات اور عورت جنات۔ تو یہ بڑی حکمت ہے اس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا کہ واش روم میں جانے سے پہلے آپ نے دعا پڑھے، تو وہ مقصد اب وہ پتہ چل گیا کہ کیا مقصد ہے، کیونکہ جب آپ یہ دعا پڑھ کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ اندر اگر کچھ ہے، کیونکہ یہ چیزیں زیادہ تر بدبودار جگہوں پہ رہتی ہیں اور غلیظ اور جہاں گندگی ہے وہاں رہتی ہیں یہ چیزیں۔ ہاں ان میں مسلمان جنات بھی ہیں، ان کو میں بیچ میں نہیں شامل کر رہا، لیکن جو شیاطین نما جنات ہیں اور غیر مسلم اور کافر جنات ہیں ان کی ایک میں بات کر رہا ہوں، تو وہ گندگی پہ رہتے ہیں، گندی جگہوں پہ، اور کسی گھر کے اندر اس سے زیادہ گندی جگہ کیا ہوگی؟ تو اس لیے یہاں پہ پائے جاتے ہیں یہ، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ دعا سیکھی جائے، اپنے بچوں کو سکھائی جائے، خود بھی پڑھی جائے، بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالی جائے۔ اگر دعا یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہو تو آج کل سٹکرز بنے بنے بڑے عام مل جاتے ہیں بازار میں، ہم لوگ کہ جی واش روم کی دعا کا سٹکر دیتے ہیں، وہ سٹکر آپ دروازے کے ساتھ باہر لگا لیں، اس میں داخلے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے اور باہر آنے کی دعا بھی لکھی ہوئی ہے، وہ آپ لگا لیں۔ تو یہ ہے کہ اور بچوں کو بھی سکھا دیں کہ بیٹا جب بھی داخل ہو گئے اگر نہیں یاد تو یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ کے اندر جانا ورنہ نہیں جانا۔ اچھا اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اندر جائیں واش روم کے تو الٹا پاؤں بایاں پہلے اندر رکھیں، اور جب باہر آئیں تو دایاں باہر پیر نکالیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس کی کوئی روایت نہیں میری نظر سے گزری، لیکن یہ کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا اگر کوئی حدیث ہے اور میری نظر سے نہیں گزری، ممکن ہے احادیث کی تعداد اتنی ہے، کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نظر سے حدیث گزری ہو، تو یہ ذرا دیکھیں۔ اچھا اسی طرح ایک اور بہت اہم نکتہ ہے جس کا بہت سے دوستوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ نہ صرف اہم ہے بلکہ انتہائی خطرناک بھی ہے، وہ ہے جو شادی شدہ حضرات ہیں جب میاں بیوی جو ہے وہ اپنے تعلقات کے سلسلے میں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی دعا ہے، اور ہمارے بہت کم لوگوں کو اس بات کا شاید پتہ ہے کہ ایسی کوئی دعا موجود ہے۔ اگر دعا نہیں ہے تو آتی تو میں سمجھتا ہوں اس دعا کو یاد کیا جائے، کیونکہ بہت اہم معاملہ کیوں اہم ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا اس لیے یاد کی جائے کہ روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اس دعا کو نہ پڑھا جائے تو جب میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک یا ایک سے زیادہ شیطان جن آ جاتا ہے، اور جہاں میاں بیوی سمجھ رہے ہیں کہ صرف ہم دو ہی ہیں، وہ میاں کے ساتھ وہ جن ساتھ شامل ہوتا ہے، استغفر اللہ۔ اور ایک روایت میری نظر سے گزری جو کسی ایک صحابی سے منسوب ہے، اس میں تو انہوں نے یہاں تک کہا، ان کا خیال یہ ہے، اس کی صحت مجھے میں دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا کہ وہ صحیح ہے حسن ہے یا کیا ہے، لیکن روایت میری نظر سے گزری ہے، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی رائے، وہ صحابی جو ہے ان کی رائے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں میں نے دیکھا، اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا، انہوں نے خود اپنا ایک بیان دیا ہے، انہوں نے تو یہ رائے دی ہے کہ جو بچے پیدائشی ہجڑے پیدا ہوتے ہیں، پیدائشی ہجڑے بائی برتھ اگر وہ ہجڑا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ ایسے ہی کسی موقع پہ میاں کے ساتھ شیطان شامل ہوا ہے اور وہ بچہ اس کے میاں کا نہیں ہے، اس جن کا شیطان کا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے اور اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ باقی اس کے سلسلے میں بھی ایک چھوٹا سا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ میں نے تیار کیا ہوا ہے،
وہ بھی میں وہاں پہ آپ کر دوں گا تاکہ دوست احباب اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ دعا بھی پڑھ لیں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہ دعا ہے جو میاں جب بیوی کے پاس جانا چاہے تو پہلے دعا پڑھے اور پھر اس کے پاس جائے، ورنہ یہ بھی معاملہ خطرناک ہے۔ اب جہاں پہ میاں بیوی کے درمیان کوئی جن شیطان یا شیاطین اس طرح سے داخل ہوں گے تو وہ پھر کسی ایک پہ اثرات بھی ان کے دور رس ہوں گے اور مرتب ہوں گے اور معاملہ سیریس ہو بھی سکتا ہے۔ اب اس میں کسی نے کوئی جادو تو نہیں کرایا ہوا، آپ نے کسی حاسد نے کسی نے آپ پہ تعویذ نہیں کرایا، آپ کے اوپر کوئی جن نہیں بھیج دیا اس نے، یہ ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یا یہ ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے، جیسے ایک کیس آیا ہمارے سامنے، ابھی میرے سامنے ریسنٹ بات ہے، کافی طویل بات ہے، میرا خیال ہے 1.5-2 مہینہ مشکل سے ہوا ہوگا۔ چھوٹا بچہ کہنے لگے کہ جی وہ اس کو چیک کیا جائے تو اس بچے پہ تھوڑے سے اثرات تھے۔ مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ اثرات بچے پہ ایسے معاملے کی وجہ سے ہوئے کہ میاں بیوی کے تعلقات کے دوران جس موقع پہ اس بچے نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کا جو ہے وہ بیج ماں کے اندر رکھا، اس موقع پہ کہیں ساتھ میں کوئی ایسا معاملہ تھا اور وہ کوئی شیطان جن ساتھ تھا، تو اس کو کچھ تھوڑے سے اثرات بچے پہ۔ اب ان کو میں نے وہ لاہور پہ لگا رکھا ہے الحمدللہ، اور مجھے پورا میرا ایمان ہے کہ اب تک یا تو ٹھیک ہو چکا ہوگا یا انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس میں۔ تو وہ ڈاکیومنٹ میں نے اور بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ آپ ہو جائے گا۔ اس کا نام ہی میں نے رکھا ہے کہ مباشرت کے آداب، تو اس کے اندر وہ تفصیل دی ہوئی ہے کون سی دعا کب پڑھنی ہے اور کیوں پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو خود بخود ہو جاتی ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی نے کوئی آپ کو کچھ کیا نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہوا، خود ہی ہو گیا بس۔ اچھا، تیسری ایک بہت ہی آسان سی بات ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم باہر سے آئے، گھر میں ہم داخل ہوئے، جزاک اللہ، گھر میں ہم داخل ہوئے تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہی ہم داخل ہوں تو بلند آواز سے کہیں السلام علیکم۔ اگر گھر پہ کوئی نہیں ہے، خالی گھر ہے، پھر بھی کہیں السلام علیکم۔ روایات سے، اچھا جب میں روایات کہہ رہا ہوں تو اس روایات میں احادیث بھی آ جاتی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، بزرگوں کے اقوال بھی آ جاتے ہیں، تو میں جسے کہتے ہیں ایک جنرل ٹرم یوز کر رہا ہوں۔ روایات میں یہ آیا ہے کہ جب آپ آتے، فرض کریں گھر پہ کوئی نہیں ہے، جب آپ آتے ہیں تو گھر کے دروازے کے ایک طرف دائیں طرف، ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا باقی دوستوں کو دیکھ، دائیں طرف 2 اچھی چیزیں اور بائیں طرف 2 خبیث چیزیں کھڑی ہوتی ہیں۔ جب آپ دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو جو اچھی چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہیں اور جو بری چیزیں ہیں وہاں سے وہ چلی جاتی ہیں۔ اور وہ اچھی چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرح کی آپ اور آپ کے گھر کے لیے محافظ ہیں اللہ کی طرف سے۔ ظاہر ہے آپ محافظ تو اللہ کی ذات ہے، وہ سارا کچھ اسی کی طرف سے، لیکن یہ وہ سبب کہتے ہیں، عالم اسباب ہے، سبب ہے، وہ آپ کے لیے محافظ ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کا پروٹیکشن ہے۔ جب آپ سلام نہیں کرتے ہیں اور اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ اچھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، اور وہ جو خبیث 2 چیزیں وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ میں ایک جگہ ایک مفتی صاحب کا کسی کا مجھے یاد نہیں ہے، کافی پرانی بات ہے، میرے خیال ہے 8-9-10 سال پرانی بات ہے۔ بسم اللہ، تو انہوں نے درج کیا، کہنے لگے کہ جی میرے پاس ایک ایسا جوڑا میاں بیوی آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی میاں بیوی آئے، جوڑا ایک آیا، اور انہوں نے کہا جی ہماری لڑائی بہت ہوتی ہے، ہمارے لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے میں نے بہت سے وظائف بھی دیے اور بھی چیزیں بھی بتائیں، مختلف طریقے سے، مختلف وقت وہ بار بار آتے رہے، لیکن پتہ چلا کہ جی وہ کوئی خاص واقع ہو نہیں رہا۔ تو ایک دن خیال ایک آیا، کہنے لگے کہ تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کرتے ہو؟ جی میں تو سلام نہیں کرتا، میں نے پہلی دفعہ آپ سے سنا کہ ایسا کرنا چاہیے، اگر خالی گھر ہے پھر بھی سلام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں تم ایسا کرو، یہ کام کرو
اور بڑی باقاعدگی سے کرو. اگر کہیں اندر داخل ہو گئے اور اچانک خیال ہے کہ میں نے سلام نہیں کیا تو واپس باہر چلے جاؤ اور پھر داخل ہو سلام کر کے, تو پھر مجھے بتانا. تو ہفتہ دو ہفتہ جتنی دیر بھی انہوں نے کہی تھی اس کے بعد وہ آئے تو کہنے لگے کہ ہماری لڑائی ختم ہو گئی ہے. تو پھر کہنے لگے کہ اچھا مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے. ہوتا کیا کہ تم اندر داخل ہوتے ہو, تمہارے ساتھ وہ دو خبیث چیزیں اندر آتی ہیں, وہ میاں بیوی میں لڑائی رٹکاتی ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے اچانک ایک خیال آیا کہ ابھی چند روز پہلے میں بغیر سلام کے اندر داخل ہو گیا تھا تو بیوی کو دیکھ کے ایک دم جو غصہ آ گیا. پھر اچانک مجھے خیال ہے کہ میں نے سلام نہیں کیا تو میں واپس باہر چلا گیا. پھر میں سلام کر کے اندر آیا تو مجھے وہی بیوی جس پہ ابھی مجھے بڑا شدید غصہ آ رہا تھا وہ مجھے بڑی نارمل سی اور ہنستی مسکراتی مجھے نظر آئی. اب اس میں بھی کسی نے کوئی جادو ٹونا نہیں کرایا, کچھ نہیں کرایا, یہ بھی خود سے ہو گیا. تو سلام کرنا جو ہے وہ لازمی ہے. اچھا اسی طرح ہم کہتے ہیں جی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے. بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے, یہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا کیا ہے, جنات کا معاملہ تھوڑا سا یوں بھی سمجھیں. روایت میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہر گھر کی چھت پہ کوئی ایک آدھا خاندان جنات کا ضرور ہوتا ہے. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ کے بغیر پڑھتے ہیں, اکثر آپ دیکھیں نا بسم اللہ پڑھتے ہیں بندہ کہتا ہے یار برکت ہوئی ہے, آپ نے کھانا کھا لیا ماشاءاللہ پیٹ بھی بھر گیا. کئی بار آپ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں چلا, مطلب کھانا بھی ختم ہو گیا پیٹ بھی نہیں بھرا. تو جنات کی جو اصل خوراک ہے احادیث سے اور دیگر روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خوراک ہمارا بچا ہوا کھانا ہے. یعنی ہم نے گوشت کھایا ہے, ہڈی جو بچی ہے وہ ہم نے پھینک دی ہے, وہ ہڈی جو ہے اس پہ جنات نے آنا ہے. اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا ہے ہم نے اور وہ ہڈی ہم نے پھینکی ہے تو اس میں جو جنات آئیں گے وہ مسلمان جنات آئیں گے. اور اگر ہم نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کر کھایا ہے اور وہ ہڈی پھینکی ہے تو اس پہ جو جنات آئیں گے نا وہ شیاطین اور کفار اور غیر مسلم جنات آئیں گے, اس سے بے برکتی ہوگی. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گھر میں جہاں پہ لوگ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرتے ہیں یا اینڈ اور کہہ دیتے ہیں نا, اینڈ اور ٹھیک ہے, یا بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں زیادہ تر لوگ, اس گھر میں عام طور پہ کھانے میں برکت نظر نہیں آتی. بیماریاں بھی زیادہ رہتی ہیں, لڑائی جھگڑے بھی زیادہ رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برے جنات بیچ میں جب شامل ہو جاتے ہیں وہ کچھ آپ پہ نہ بھی کریں تو ان کی موجودگی ہی کے اثرات جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت قسم کے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح احادیث سمیت, میں اب روایت میں احادیث سمیت شامل کر رہا ہوں ہر چیز. یہ بھی کہا گیا ہے کہ رات کا جو وقت ہے وہ اصل میں وہ وقت ہے جنات کے اٹیک کا, اور خاص طور پہ منع کیا گیا ہے کہ سورج غروب ہونے سے لے کے صبح طلوع آفتاب تک گھروں سے باہر نہ نکلا جائے, اور اکیلا تو کسی صورت نہ نکلے. کہا گیا ہے کہ اگر بہت ضروری ہے نکلنا تو گروہ کی صورت میں نکلو, اور گروہ میں کم سے کم تعداد 3 لگائی گئی. اب ہمارے یہاں آج کل چونکہ جابس ایسی ہیں, آپ رات 8 بجے آپ کی ڈیوٹی ختم ہوتی ہے, کوئی 9 آپ کو بچ جاتے ہیں, اب وہ تھوڑی ایک مجبوری ہو گئی ہے. اسی طرح میں تو کہتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قسمت کو کیوں بندہ غلط کرے, ہماری اپنی نااہلی ہیں اور کوتاہیاں ہیں. شادی بیاہ کے فنکشن رات کے ہو گئے ہیں. میں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے دن میں ہوتے تھے فنکشن. سر ہو سکتا ہے جنات میں بھی ٹائم چینج یہ بھی ٹھیک ہے جنات. اچھا اب رات کے فنکشن ہو گئے, خواتین بند سمر کے, زیورات پہن کے, بھڑکیلے کپڑے پہن کے, خوشبوئیں لگا کر, کھلے بال چھوڑ کر. میں ایک اور بات بتا دوں تجربے سے, یہ بات اس میں روایت میری نظر سے نہیں گزری, میں تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کو بتایا جہاں پہ کوئی روایت نہیں ہوتی میں کہہ دیتا ہوں کہ تجربے سے بات سامنے آئی ہے. تجربے سے ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ خواتین کے کھلے بالوں پہ جن بڑی جلدی آتا ہے. تو ایک تو کھلے بال ہیں, اوپر سے رات کا وقت ہے جس پر خاص طور پر مردوں کو بھی کہا گیا کہ باہر نہ نکلے, اور پھر بھڑکیلے لباس ہیں اور خوب پرفیومز اور خوشبوئیں لگائی ہوئی ہیں. تو پھر اس پہ ہمارے پاس مجھے تو ایک ہمارے عزیز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے, وہ بھی دوستوں کو وہ مشورے دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, اور وہ بھی الحمدللہ جس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی چیز اس طرح کی نہ ہو جو شریعت سے متصادم ہو, وہ بھی خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا. تو ان کے پاس ایک کیس آیا, انہوں نے ان سے خود میں نے سنا ہے
کہنے لگے کہ جی ایک خاتون تھی جن کے اوپر 5-6 جنات بیک وقت ان کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، ایک بھی نہیں، بلکہ وہ تو کہنے لگے، ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، کہنے لگے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر ہر بچی کے اوپر 5-6-7 تو ہیں ہی ہیں۔ اب اس کا حل، اب دیکھیں نا، جیسے آپ رات دفتر دیر تک ہے نکلنا، سوائے اس لیے کہ نماز دیکھیں، اگر آپ گھر پہ ہیں، مغرب کے لیے آپ نے مسجد جانا ہے، عشاء کے لیے مسجد جانا ہے، فجر کے لیے مسجد، وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ غیر ضروری باہر نکل، اور وہ تو ضروری ہے اور شرن لازم ہے، اس لیے اس میں اثرات نہیں ہوتے، اس کی بھی وجہ میں ابھی بتاتا ہوں کیوں نہیں ہوتے۔ اچھا، ابھی ان سب چیزوں کا حل بھی بتانا ہے نا، کہ اس کا پھر طریقہ کیا ہے، جیسے ہم نے کہا واش روم کی دعا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کی دعا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، رات کو اکیلے اگر نکلنا پڑ گیا ہے تو کیا کیا جائے کہ بھئی اثرات نہ ہو، وغیرہ وغیرہ، اس پر بھی بات کرتے ہیں ہم۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ میرے بڑے قریبی عزیز ہیں، خود ہی بتانے لگے کہ جی ایک دن 2 خاتون جنات ان کے ساتھ چمٹی، وہ مجھے خود کہنے لگے بھائی وہ رات کو تو آ گئی تھی مجھ سے، میں نے دیکھا ہے، انہوں نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی تم ہمیں بہت اچھے لگتے ہو، ہم تو عاشق ہیں، ہم تو تجھے نہیں چھوڑیں گے، کیا کریں، لاہور پڑھ، تو لاہور پہ انہیں لگایا، تو کچھ عرصے بعد کہنے لگے کہ مجھے محسوس تو ہوتا ہے کہ میں اب تھوڑا سا اس کے اندر لائٹ ہو گیا ہوں، محسوس تو ہوتا ہے، ٹھیک۔ ایک اور بہت ہی اہم نکتہ جو بھی اصل میں میرے خیال میں اچانک مجھے یاد آیا تھا، تو میں نے فوراً لکھ لیا جب ابھی میں بات پیچھے کر رہا تھا واش روم کی اور میری بیوی کے تعلقات کے حوالے سے۔ ہمارے یہاں کبھی دانستگی میں اور کبھی غیر دانستگی میں کفریہ کلمات بھی ادا کیے جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ کو پتا، چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، تو کوئی 7-8-9 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، 7 سال ہوں گے، 6-7 سال، کوئی انڈین گانا بڑا مشہور ہوا، مجھے یاد نہیں ہے کیا تھا، لیکن اس کے کلمات انتہائی کفریہ کلمات تھے، اور ہر دوسرا لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں گزرتے ہوئے وہ گانا گا رہا۔ تو میرے کولیگ تھے، ابھی وہ پی ایچ ڈی کرنے امریکہ چلے گئے، تو ماشاءاللہ بڑے صوم و صلات کے پابند اور اچھے نیک آدمی تھے، تھے کیا ہیں، ابھی یہاں نہیں ہے لیکن ہیں تو صحیح۔ تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں اس طرح کا گانا، میں نے کہا نہیں، مجھے تو میرے سامنے کوئی بچہ اگر پڑھتا ہے تو مجھے ایڈوائز تو کرتا ہوں کہ بیٹا نہ ہی پڑھو، کہ جس میں کفریہ کلمات ہے۔ اچھا، زیادہ تر بچوں کو آگے سے جواب ہوتا تھا، سر وی ڈونٹ مین اٹ۔ دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ یو مین اٹ اور یو ڈو ناٹ مین اٹ۔ احادیث سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان زبان سے کہنے کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے، اور اس پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ 3 باتیں کہیں ایمان کے بارے میں حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس میں سے ایک تو آپ نے غلط کر دی۔ جب آپ کہتے ہیں وی ڈونٹ مین اٹ، اس کا مطلب آپ دل سے نہیں مانتے، نہیں، یہ تو دوسرا لیول آ گیا نا۔ پہلا لیول تو آپ نے کر دیا، زبان سے کہنے کا نام ہے۔ جیسے اگر یہ آج ایک کافر آپ کے ساتھ بیٹھا یاری دوستی میں کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اس نے کہا، he does not mean it، اس نے دل سے نہیں کہا، لیکن حدیث کے مطابق ایک پہلو تو اس نے کم از کم پورا کر دیا، تو بڑی احتیاط کی۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں کئی بار لوگ جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے کلمات عرض کر دیتے ہیں منہ سے، میرے ساتھ ہی اللہ نے ایسا کیوں کیا، استغفر اللہ، میں نے کیا کیا تھا، استغفر اللہ، یہ بات بھائی تم نے کیا کیا پہلے تو بتاؤ، یہ تو بعد میں پوچھنا میں نے کیا کیا تھا تو یہ میرے ساتھ ہوا، پہلے بتاؤ تم نے ویسے کیا کیا۔ نماز کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی روزے کی ہمیں فکر نہیں ہے، زبان کی ہمیں اپنی فکر نہیں ہے۔ ہم نے تو ایسے دیکھا، ایسے بھی خاندان دیکھیں کہ باپ بیٹا بیٹھے ہوئے جگت بازی میں ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں، استغفر اللہ۔ آپ کو بھی یاد ہوگا دل میں ہمارے وہ بھائی ہے، جی بالکل، ابھی تو الحمدللہ وہ شاہ صاحب کے ساتھ اچھا، لیکن ہم نے دیکھا تو ماں بہن کی گالیاں تو گفتگو میں شامل تھی، زبان کا خیال نہیں، اور ایسی ایسی گالیاں بندہ کہتا ہے کہ یار میں، میرے جیسا بندہ کہتا ہے یار میں تو خواب میں بھی کسی کو نہ دوں، تم لوگ شغل میں دے رہے ہو دوسرے۔
تو ہماری ایک عزیزہ انہوں نے کہیں کوئی مسئلہ ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ ہمسایوں میں اپنی خواتین کے پاس پہنچ گئی اپنا دکھڑا رونے کے لیے، اور وہاں پہ انہوں نے روتے روتے کہہ دیا میرا کوئی نہیں، میرا اللہ بھی نہیں رستہ۔ اب مجھے نہیں پتہ چلا، میں نے ان کے میاں کو کہا کہ دیکھیں ان کو یہ کہیں کہ میری رائے میں تو آپ کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے، ان کا میری رائے ہے، باقی میں اب اس میں تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کون سا مفتی ہے یا کوئی عالم ہے، کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، لیکن انہوں نے وہاں کی تذکرہ کیا ان کی خواتین سے، تو ان میں سے ایک خاتون ایک مفتی صاحب کی شاگردہ تھی، ان کا ٹھہر میں بھی بات کرتے ہیں، انہوں نے فون کر دیا مفتی صاحب کو۔ مفتی صاحب بڑے مشہور اسلام آباد کے مفتی ہیں، میں نام نہیں لوں گا لیکن بہت مشہور مفتی، نون پرسنالٹی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ انہوں نے فکرہ کہا ہے، اس طرح تھی تو وہ تو اپنے اس میں نہیں تھیں، وہ تو بڑی ڈپریشن اور اس میں انہوں نے فکرہ کہہ دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ایک ندیم صاحب ہیں نیچے رہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھی یہ اب تجدید ایمان کی بھی ضرورت ہے اور تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہے۔ تو مفتی صاحب نے آگے سے کہا کہ انہوں نے ایک چیز چھوڑ دی ہے، انہیں شاید پتہ نہیں تھا یا ان کے ذہن سے نکل گئی، تجدید ایمان کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو اور پھر تجدید نکاح بھی کرو۔ کم بد گئے، انہوں نے پھر مجھے بتایا تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، چلے آپ نے مجھے میرے ایڈ کر دیا، آئندہ کبھی ایسی کوئی بات ہوتی تو میں خود عرض کروں گا۔ اچھا اب ظاہر ہے تجدید ایمان تو چلو ٹھیک، وہ تو آپ نے کلمہ پڑھنا اور تو کچھ نہیں ہے، صلاۃ التوبہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کوئی مسئلہ ہے، تجدید نکاح مسئلہ گڑبڑ ہو گیا کہ اب کیا کریں۔ اب ہمارے یہاں تجدید نکاح کا کانسیپٹ وہی ہے کہ وہ نکاح ہاں آئے گا، وہ سارا معاملہ میں نے ان کو سمجھایا، میں نے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تجدید نکاح کا یہ مطلب نہیں ہے، تجدید نکاح کا چھوٹا ایک آسان راستہ بھی ہے۔ یعنی کہ کیا، میں نے کہا یہ کہ خاندان کے دو مرد حضرات، چاہے ان کے بھائی ہوں یا ان کے بھائی آپ کے بھائی کو چاچا تایا جو بھی قریبی عزیز، ان کو دو بیٹھ جائیں اور میاں بیوی بیٹھ جائیں، اور میاں ان دو حضرات کی موجودگی میں اپنی بیوی سے پوچھ لے کہ بھائی تو میری بیوی ہے میرے نکاح میں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ کے نکاح میں ہوں، 3 دفعہ کہتے بس اللہ خیر، تجدید نکاح ہو جائے گا، کوئی وہ نہیں کہ نکاح ہاں آئے گا اور وہ سارا، ایسا کچھ نہیں ہم کہہ رہے آپ کو۔ اب یہ بڑا اہم ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں صریحاً کفر، گانے چل رہے، بچہ گا رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ بھائی تم یہ گانا جو گا رہے ہو whether you mean it or not، دل سے کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے، تم نے زبان سے تو ادا کر دیا ہے، تم نے زبان سے کفر کہہ دیا، تو اس کے لیے بہت ضروری کیا ہے، ذرا جگہ دے دیجیے، ضروری اس کے لیے کیا ہے کہ بھائی زبان ہر لحاظ سے احتیاط کرے، خالی یہی نہیں کہ کوئی منہ سے کفر نہ آ جائے، خالی یہ نہیں ہے مطلب، اور بھی چیز، اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی مومن جو ہے وہ فحش نہیں بکتا، یہاں تو ہمارے گانے فحش چل رہے ہیں۔ اب الحمدللہ میں گانے نہیں سنتا، لیکن گاڑی میں ڈرائیو کرتا ہوں، بازار میں سے گزر رہا ہوں، اشارے پر رکو، میرے ساتھ گاڑی پہ آ کے رکی، اس نے اونچی آواز میں ٹیک لگا، ایسی ایسی خرافات۔ تو اس طرح کے کلمات، کفریہ کلمات سننا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ نہ صرف سنیں بلکہ آپ اس کو پسند بھی کریں اور پھر آپ خود گانا وہ گنگنائیں۔ اس میں جی جو گانے جیسے آپ نے بتایا کچھ کفری کلمات والے، اگر یہ بھی کوئی گنگنا رہا ہے تو کیا اس کو بھی پھر تجدید ایمان؟ میں کہتا ہوں اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے، کہ اگر کوئی بھی شخص کفری کلمات والا گانا بھی گنگنا رہا ہے تو اس کو تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ بلکہ اسی سلسلے میں ایک اور چیز بھی آپ نے کی نظر سے شاید روایت گزری ہوگی کہ فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا، شام کو مسلمان نہیں ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا تو صبح مسلمان نہیں ہوگا، اس مفہوم میں ایک روایت موجود ہے۔ اچھا اب یہ بات مجھے اب سمجھ آئی جب یہ سارا سامنے آیا معاملہ کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا۔ جو آدمی ماشاءاللہ نمازی ہے وہ جب وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ،
تو اس کا مطلب ہے اس نے تجدید ایمان کر لیا، یعنی دن میں 5 دفعہ وہ شخص تجدید ایمان کرتا ہے۔ اسی لیے میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کا وضو قائم بھی ہے تو زیادہ مناسب ہے، آپ نے ظہر پہ وضو کیا تھا، وضو قائم ہے، پھر بھی مناسب ہے کہ عصر سے پہلے دوبارہ وضو کریں، وضو دوبارہ کریں گے تجدید ایمان بھی دوبارہ ہوگا۔ اچھا، اب آپ ہیں تو 5 وقت کے نمازی ماشاءاللہ، با جماعت پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خرافات گانے سننے اور گنگنانے کا بڑا فرض کریں شوق ہے، تو ادھر آپ نے تجدید ایمان کیا، نماز پڑھی، باہر نکلے، گاڑی میں اپنے ڈیک لگایا، کفر سنا، ایمان سے نکلے۔ اچھا ایک چیز ہے میرے لیے، کفر سرزد ہونا اور کافر ہونا دو مختلف چیزیں، اس کا پلیز یہ مطلب نہ لیجئے کہ میں کہہ رہا ہوں کافر ہو گیا، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کفر سرزد، کچھ چیزیں ہیں جو کفر سرزد ہونا کہلاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کافر ہونا کہلاتی ہیں۔ اب یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے، میں اس موضوع پہ اس کو نہ ہمیں بات کرنی ہے، آج کا وہ مقصد بھی نہیں۔ اچھا اب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے کفر نکلا، گنگنا رہے ہیں ساتھ آپ، تو آپ باہر ہوں گے، کفر سرزد ہو گیا آپ سے، کافر ہونے کا مطلب نہیں دے رہا میں علامہ، کفر ہو گیا آپ سے۔ آپ نے عصر کی نماز آ گئی، آپ نے دوبارہ وضو کیا، پھر آپ نے پڑھا اشہد ان لا، آپ پھر مسلمان ہو گئے۔ مجھے اس روایت کی ایک تفسیر یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ابھی مسلمان ہے، ابھی مسلمان نہیں ہے، ابھی مسلمان مطلب زگ زگ لگایا ہوا ہے یار ہم نے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، خیال ہی نہیں ہے۔ ایک یہ بھی مجھے بات سمجھ میں آئی، باقی اور بھی اس کی تفاسیر مختلف علماء نے لکھی ہیں، لیکن مجھے جو بات ایک وہ ون آف دی انٹرپریٹیشن۔ اچھا اب کئی بار انسان جو ہے وہ اچھا ہاں، جیسے ابھی میں نے پچھلی دفعہ بھی قرآن سے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خاص طور پہ 2-3 چیزیں کہی ہیں۔ ایک تو کہی ہے کہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک اذن نہ ہو، دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ جو نیک اللہ کے بندے ہیں ان پہ کوئی شیطان جو ہے وہ ان کو بہکا نہیں سکتا، ان پہ کسی قسم کے اس کے اثرات نہیں ہو سکتے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ انسان شیاطین سے اور جنات سے زیادہ مضبوط ہے اور طاقتور ہے، ہم ان سے خامخواہ ڈرتے ہیں، اصل میں وہ ہم سے خوفزدہ ہے۔ ہم پہ حملہ ور ہونے کے انہیں موقع کہاں کہاں ملتے ہیں؟ شدید خوف کی جب کیفیت کو تب ملتے ہیں، شدید مایوسی میں ان کو موقع ملتا ہے، شدید غصے میں ان کو موقع ملتا ہے، غفلت میں ان کو موقع ملتا ہے، اور شہوت میں ان کو موقع ملتا ہے۔ یہ وہ 5 چیزیں جو میرے علم میں ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ وہ 5 چیزیں جو میرے علم میں ہیں۔ اسی لیے خوف اور مایوسی سے ہمیں ضرورت نہیں ہے اس میں آپ پڑھنے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان اللہ پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہ ہمیں مایوسی ہو اور نہ ہمیں خوف ہو۔ ٹھیک، ایک مسئلہ ختم۔ غصہ ویسے ہی منع کر دیا گیا کہ حرام ہے، غصہ نہیں کرنا، وہ بھی دین میں منع ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے، غفلت سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ شہوت کا نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو فوری طور پہ بعد میں غسل کر لینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ بغیر غسل کی حالت میں ساری رات سوئے رہیں۔ اسی وقت غسل کر لیں، کو 5-10 منٹ، آدھا گھنٹہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ساری رات رہے گا، جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیں گے تو غسل کر لیں گے۔ آپ سونے سے پہلے اسی وقت غسل کر کے سوئیں۔ بلکہ اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں بھی ہے اور عام مطلب آپ بس سو رہے ہیں تو بھی میں کہتا ہوں کہ وضو کر کے سوئیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جیسے وہ گیس ٹربلز ہیں یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو میں تو کہتا ہوں آپ ہر وقت وضو میں رہنے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز وہ جو میں نے بات کی کہ اچھا اب رات کو نکلنا ہی پڑ گیا، کیا کریں؟ میں دفتر سے چھٹی رات کو میری 8 بجے ہوتی ہے، اب میں کیا کروں؟ اب میرے پاس یونیورسٹی میں کچھ کلاسز جو رات کو 6:30 سے 9:30 بجے تک ہوتی ہیں، 9:30 کلاس فارغ ہوگی، 10-15 منٹ اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن میں گزر جاتا ہے، نکلتے 10 بج جاتے ہیں، پہنچتے 11 بج جائیں، اگر کوئی ٹیچر اگر رات کو پڑھا رہا ہے
آپ تو بلکہ میرے خیال ہے آپ نے تو ریسنٹلی پڑھی ہے رات کو کلاسیں جا, تو اب آپ 9:30 بجے تو وہاں سے فارغ ہوتے ہیں, پھر نکلتے نکلتے 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کو لگ جاتا ہوگا پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد پھر آپ گھر پہنچتے آپ کو 11 بجتے ہوں گے, کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہوں گے اگر ٹریفک پچھلے دن چونکہ وہ سڑکیں کھدی ہوئی تھی تو ٹریفک ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہو. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ وہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہے, ہر وقت. سب سے آسان طریقہ اس کا کیا ہے؟ حدیث میں بھی آ گیا ہے کہ افضل ذکر جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, اور آسان سے ذکر ہے, انسان دل میں پڑھتا جائے. آپ باہر نکلے ہیں, بسم اللہ پڑھیں اور لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا, دل میں پڑھتے جائیں. آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں, موٹر سائیکل پہ بیٹھے کک مارے بسم اللہ پڑھے لا الہ الا اللہ, سارے راستے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ ایک مطلب ویسے تو تمام اذکار, خالی یہ نہیں تمام اذکار, لیکن میں یہ بات پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ ان اذکار میں اور خصوصی طور پہ چونکہ اس کو کہا بھی گیا کہ افضل ذکر ہے, اس ذکر میں اتنی روحانی اور اتنی زبردست اللہ کی فضل و کرم سے قوت موجود ہے کہ اگر آپ پہ شیاطین حملہ آور ہوں تو یا تو وہ پسپا ہو جائیں گے یا وہ جل کر خاک ہو جائیں گے, روسٹڈ, برنر لایا. یہاں پہ چکن روسٹ ہوتا ہے, یہاں پہ جن روسٹ ہو جائے گا. اتنی کمال کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اور اتنی آسان آسان چیزیں دی ہیں. ہم نے اپنی زندگی اتنی مشکل بنا لی ہے, فلانے کے پاس جائیں گے وہ یہ کرے گا وہ کرے گا, ادھر کیلیں ٹھکوا رہے ہیں ادھر پتہ نہیں کیا کروا رہے ہیں. مطلب جس گھر میں قرآن کی آواز گونجتی ہو, جس گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہو, نہیں پہنچتی ہو تو اذان کلاک لگا لو. جس گھر میں خرافات نہ ہو, یا اگر نہیں باز آتے تو چلو بہت کم ہو, اور اس کے مقابلے پہ اللہ کا کلام, اللہ کا نام, اللہ کا ذکر زیادہ ہو, اس گھر کو, اس کے گھر والوں کو کوئی چیز ہاتھ نہیں لگا سکتے. یہ میں عرض کروں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت انسان باوضو رہے, ذکر میں مشغول رہے, اور ذکر میں لا الہ الا اللہ سب سے آسان ذکر ہے. اس میں کوئی تجوید والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ میں صوت غلط پڑھ دوں گا, میں تے اور توئیں میں فرق نہیں کر پاؤں گا, کوئی زے زال اور اس میں فرق نہیں, کوئی ایسا ایشو نہیں. آسان ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھتے جاؤ, دل میں پڑھتے جاؤ, نہ ہونٹ ہلاؤ, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آسان حل بتا دیا آپ کو. اچھا باقی بہت سے ایسے معاملات جس میں کہتے ہیں کہ جی وہی جو کہتے ہیں جی شادی کا جی سر, اس طرح جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں, یا صبح آپ جا رہے ہیں یا رات کو آپ گھر آ رہے ہیں یا آپ آفس میں کوئی تھوڑی ٹائم کے لیے ریلیکس بیٹھے ہیں, تو اس کے لیے اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, مطلب وضو نہیں ہے آپ پڑھتے. دیکھیں جی میں آپ کو عرض کروں, قرآن مجید کی پوری سورت بھی آپ بغیر وضو کے اگر ہاتھ نہیں لگا رہے اور زبانی یاد ہے تو پڑھ سکتے ہیں. شرعی اگر آپ بات کریں, اگر آپ کو وضو نہیں ہے اور آپ نے سامنے قرآن کھول کے اس کے صفحے پلٹ اور انگلی وہ نہیں ہو رہا اور آپ کو یاد ہے اور آپ زبانی پڑھ رہے ہیں, وضو سے پڑھیں گے تو سبحان اللہ. وضو نہیں ہے تو اس کو پڑھنے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. دین اتنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کہ میرا نام بھی لینا تو جا ناس کے جا پہلے وضو کر کے آ, وضو ٹوٹ گیا تو پھر جا اور وضو کر کے آ. اتنا مشکل نہیں ہے دین ہمارا. ہمارا دین بہت آسان ہے, شرط یہ کہ اس کو آسان ہم مانیں. ہاں میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ کوشش کریں کہ ہم ہر وقت وضو سے رہیں. وہ ہماری وہ ایک مطلب ریکمینڈڈ بات ہے, بہتر بات ہے. یہ بیٹا ایسا کریے بیچ والی ابھی فی الحال اٹھا لیں,
ادھر والی رہنے کا لیکن بیچ والی اٹھا دیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ تھوڑا پانی مجھے پلیز دیجیے گا جزاک اللہ. تو یہ اچھا نہیں لائے پھر آج نہیں لائے. اچھا تو یہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں جو ایسی ہیں کہ جن میں کسی نے آپ پہ کچھ کیا نہیں ہوا, چیزیں خود بخود آپ پہ آ رہی ہیں. تو اس میں اصل میں ذمہ داری کس کی, قصور کس کا ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں, جیسے کفریہ کلمے والی بات بہت زیادہ سخت ہے کہ کفریہ کلمات, اور ہماری خواتین میں ذرا زیادہ ہے یہ رجحان. ذرا میاں سے لڑائی ہوئی, وہ 4 اکٹھی ہوئی تو کچھ کہہ دیا, ذرا زیادہ. میں یہ نہیں کہتا مرد نہیں کرتے, مرد بھی کرتے ہیں, لیکن یہ کہ خواتین میں تھوڑا سا رجحان زیادہ ہے ان چیزوں کا. بلکہ اس میں مجھے ایک ہندوستان کے مفتی جو ہیں ان کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. ان کے یہاں تو وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے تھے بہت زیادہ شدید نوعیت کے. تو میں وہی بات ہے کہ ان کو دم بھی کر کے دیکھ چکا, ان کو پڑھنے کو بھی چیزیں دے دی, ہر جو چیز میرے ذہن میں آتی تھی وہ میں کرتا رہا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں نہیں یہ سب مسئلہ جو ہے وہ سنبھل رہا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایسی مجھے خیال آیا, تو میں نے کہا یار ایک چیز رہ گئی ہے, اس کو بھی ذرا ٹیسٹ کر لیا جائے. جزاک اللہ. اس کو بھی ٹیسٹ کر لیا جائے. انہوں نے اس کو فون کر کے کہا کہ بھئی تم اور تمہاری بیوی آ جاؤ, اور مدرسے سے 2 بالغ بچے بڑے بلا لیے کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ. انہیں بلا کر انہوں نے کہا کہ تم تجدید ایمان کرو, کلمہ پڑھوا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تجدید نکاح کرو, اس طریقے سے کرنا. انہوں نے تجدید نکاح کر دیا. اب وہ 2 بچے جو پیچھے بالغ بچے بیٹھے ہوئے, بچے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ انہوں نے تجدید نکاح کر کے, اور پھر انہوں نے ایک آدھی تسبیح دے کے انہوں نے کہا بس باقی سب چھوڑ دو, نماز روزے کی پابندی کرو, تسبیح کا تم جاؤ. ہفتہ 1.5 ہفتہ 2 ہفتے بعد ان کا میسج آیا کہ جی الحمدللہ ہم تو بڑے سکون میں رہ رہے ہیں. تو انہوں نے پھر مفتی صاحب نے آگے لکھا کہ مجھے تب سمجھ میں آئی کہ اصل میں ان کا جھگڑا اس لیے تھا کہ ان میں سے کسی ایک نے یا دونوں نے کسی وقت کفریہ کلمہ کہا ہوا تھا, اور وہ کوئی اتنا سخت کفریہ کلمہ تھا کہ جس کی وجہ سے تجدید نکاح لازم تھا. اور چونکہ تجدید نکاح کے بغیر یہ اکٹھے رہ رہے تھے تو اس لیے یہ بے برکتی تھی اور یہ ہر وقت لڑتے رہتے تھے. تو جیسے میں نے تجدید نکاح کیا ان کے جھگڑے ختم. تو یہ ایک ایکچوئل قصہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے. مفتی صاحب نے, مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے, کہ انہوں نے خود درج کیا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کی احتیاط بڑی ضروری ہے. باقی یہ کہ حدیث میں بہت سے معاملات کے لیے باقاعدہ عمل موجود ہیں. بد نظری ہے تو کیا 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 جا سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی, جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جادو ہوتا ہے جو میاں بیوی میں قربت کو روکنے کے لیے ہوتا ہے, کہ میاں بیوی اکٹھے کبھی نہ ہو سکے, اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا طریقہ ہے. مختلف قسم کی چیزوں کے لیے کچھ روایات میں چیزیں موجود ہیں. اب وہ بجائے اس کے کہ میں ایک ایک چیز بیان کروں, وہ پھر میں جیسے کہتے ہیں نا ریٹن فارم میں آپ کر دوں گا, تو 2 صاحباب اس کو دیکھ لیں. اور الحمدللہ وہ ایاز میاں نے تو آپ سے بات کی تھی, انہوں نے وہ ظاہر کیا ہے ارادہ کہ ہماری یہ جو 6 نشستیں میرے خیال ٹوٹل ہیں, 6 نشستیں جو ہیں ان کی وہ کتاب بن جائے. اور اگر کتاب بنتی ہے تو اس کے آخر میں پھر میں یہ سارے وظائف وغیرہ کی ساری چیزیں جو ہیں, اور وہ جو احادیث میں دیے ہوئے عمل ہے وہ ساری چیزیں ہم درج کر دیں گے, اور یہ دعائیں بھی درج کر دیں گے. ویسے اپلوڈ بھی میں کروا دوں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں. کوئی خیال ہے کوئی کہ بس گفتگو ٹھیک ہو گئی ہے؟ چلیں الحمدللہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.